کتاب نمبر 1 دنیا کیسے بنی؟ دیکھو، سنو اور جیو۔ کتاب مقدس کی سلسلہ وار تعلیم کائنات کی تخلیق اور نسل انسانی کے لیے خدا کو منسوب ہو۔ کتاب نمبر 1 دنیا کیسے بنی۔ عزیز و آداب، آئیے ان لوگن کے بارے میں سیکھتا ہاں جو ابتدا میں زمین پر بستا ہاں۔ یہ لوگ ہم نے خدا کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکا ہاں۔ فوٹو نمبر 1 خدا نے حضرت آدم اور جانورن نے بنایوں۔ شروع میں یا زمین کو وجود نہ ہو، صرف خدا موجود ہو اور خدا ایک ہو۔ او روح ہو، ہم وائے نہ دیکھ سکا ہاں۔ او ساری قدرت کو مالک ہو، او سب کچھ جانے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے۔ وانے آسمان اور زمین پر موجود ہر چیز بنائی ہی۔ وانے زمین کی مٹی سو انسان بنایوں۔ خدا نے انسان لو ایک روح بھی بخشی تاکہ او خدا کے بارے میں جان سکے ہے۔ انسان کی ساری خواہش اور کا سارا خیال ایسا ہاں جیسا خدا چاہوے ہو۔ خدا نے انسان کو نام آدم رکھو ہو، اور خدا نے جون سا جانور بنایا ہاں، آدم نے سبھی جانورن کا نام رکھا ہاں۔ اور خدا نے آسمان پر بھی سارا فرشتان نے اور ساری روح جتنی بھی ہاں سب لوگ خدا نے بنایا ہو، اور واقعی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی ہی۔ فوٹو نمبر 2 خدا نے حوالو بنایوں۔ خدا نے آدم کا رہن کے مارے ایک پیارو سو باغ بنایوں، اور باغ کی دیکھ بھال آدم ہی کرتو ہو۔ ہن ہر قسم کا مادہ اور نر جانور ہاں، لیکن آدم کے مارے ہون کا جیسو کوئی ساتھی نہ ہو۔ ایک دن خدا نے آدم لو گہری نیند سلا دیو ہو، اور کی ایک پسلی نکالی ہی، اور وائی پسلی سو کے مارے ایک عورت بنائی ہی، اور خدا عورت آدم کے پیے لائیو تاکہ او کی بیوی بنے۔ آدم اور عورت ننگا ہاں باغ میں، لیکن او شرماتا نہ ہاں، اور او خدا سو دوستن کی طرح باتیں کرتا ہاں۔ اور یا خوبصورت باغ میں نہ دکھ ہو، نہ موت ہو، اور نہ کوئی برائی ہی۔ فوٹو نمبر 3 باغ میں سانپ کو آنو۔ اور خدا نے آدم لو کہی کہ یا باغ میں جتنا درخت ہاں ان سبن کو پھل بغیر روک ٹوک کے کھا سکے ہے، لیکن ایک درخت جو ہے کو نام نیکو بد کو درخت ہے، کا پھل تو نہ کھا سکے ہے۔ جا دن تینے کو پھل کھائےو وائے دن تو مر جائے گو۔ شیطان ایک آسمانی فرشتو ہو، اور وہ خدا کے خلاف ہوگو ہو، اور وہ شیطان ایک خوبصورت سانپ کی صورت میں عورت کے پاس آئے ہو۔ نے عورت سو جھوٹ بولو اور کہی کہ تو نہ مر سے۔ سانپ شیطان کے کہن سو عورت نے پھل کھا لیو ہو، اور عورت نے تھوڑو سو اپنا شوہر بھی دیو اور وہ بھی کھا گو ہو۔ ان نے خدا کی نافرمانی کی، یہی وجہ سو خدا کو بہت پرانو تعلق ٹوٹ گئے ہو ان سو، اور او دونن کی آنکھ کھل گئی ہی۔ تب ان لو معلوم ہوئے کہ او ننگا ہاں، اور جا دن اپنا آپ ننگا دیکھ کر ان لو شرم آئی، اور انہیں اپنا آپ خدا سو چھپانو شروع کر دیو ہو۔ فوٹو نمبر 4 آدم اور حوا کا باغ میں سو نکالو جانو۔ آدم خدا کی نافرمانی کرن کی وجہ سو باغ میں سو جو جنت ہو باہر نکال دیو۔ خدا نے آدم سو کہی کہ چونکہ تینے پھل کھایو یہی وجہ سو زمین لانتی ٹھہری، تو بڑی محنت و مشقت سو ساری عمر یا کی پیداوار کھائے گو۔ خدا نے عورت سو کہی کہ تو درد سو بچو جنے گی، اور خدا نے سانپ سو کہی کہ تینے ای کروایو ہے،
یہی وجہ سو تو ملاؤن ٹھہرو، اور تو اپنا پیٹ کے بل چلے گو، تب سو سانپ آدمی کو دشمن بن گو ہو۔ آدم نے اپنی بیوی کو نام ہوا رکھو ہو، یہی واسطے کہ او زندان کی ماں ہے۔ ہمارا آبا و اجداد ہوا کی ہی اولاد ہاں، ہم سب آدم کی طرح خدا کی نافرمانی کرا ہاں۔ خدا نے وعدو کرو ہو کہ او ایک ہستی بھیجے گو جو شیطان پر فتح پائے گو، اور ہمن نے دوبارہ ہجو خدا سو ملوائے گو، او ہستی خداوند عیسیٰ مسیح ہے۔ فوٹو نمبر 5، نوح اور بڑی کشتی۔ آدم کی اولاد شیطان کی رالو چلن لگ پڑی ہی، اور صرف ایک شخص خدا کی مرضی پر چلتو ہو، واہ کو نام نوح ہو۔ خدا نے نوح سو کہی، زمین ظلم سو بھر گئی ہے، سو دیکھ میں ان سب نے ہلاک کروں گو، میں آپ زمین پر ایک طوفان لاؤں گو، تو ایک کشتی اپنے لیے بنایو، تو کشتی میں جایو، تو اور تیرا بیٹا اور تیری بیوی اور تیرے بیٹان کی بیویاں، اور جانور اور پرندان کی ہر قسم میں سو 2 جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لیو، تاکہ او تیرے ساتھ جیتا بچا۔ نوح نے ویسے ہی کرو ہو جیسو والو خدا نے حکم دیو۔ فوٹو نمبر 6، بہت بڑو طوفان۔ نوح نے لوگن لو خبردار کرو ہو کہ خدا کی طرف سو بہت بڑو طوفان آن آلو ہو، لیکن لوگ اپنی بدی سو باز نہ آیا ہاں۔ آخرکار نوح اور واہ کو خاندان اور سب جاندار میں سو 2 نر اور مادہ کشتی میں داخل ہوگا ہاں، اور خدا نے وہ کشتی کو دروازوں باہر سو بند کر دیو، اور بارش شروع ہو گئی ہی، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش مسلسل ہوتی رہی ہی۔ زمین سو سمندر کے سوتا پھوٹ گیا ہاں، اور ساری زمین بہت بڑا سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئی ہی۔ سارا لوگ، سارا جانور، سارا پرندہ مر گیا ہاں، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا کے پرندہ، سب زمین پر سو مر مٹا ہاں، صرف نوح اور واہ کا ساتھ والا جو کشتی میں ہاں وہ بچ گیا ہاں۔ فوٹو نمبر 7، دھنک اور خدا کو وعدو۔ بارش تھم گئی ہی، اور 1 سال گزر جان کے بعد زمین بھی سوکھ گئی ہی۔ نوح، واہ کو خاندان اور سبھی جاندار کشتی سو باہر آگا ہاں۔ تب نوح نے ایک قربانی چڑھائی ہی خدا کا حضور، اور خدا خوش ہوئے ہو وہ قربانی سو، اور خدا نے ان لو آسمان پر ایک دھنک دکھائی ہی، اور ان لو کہیں آئندہ میں کبھی بھی جاندارن نے اور انسان نے کبھی کٹھو سیلاب سنا مار سوں۔ جب بھی دھنک ظاہر ہوگی، میں تہارے ساتھ کیے ہوئے وعدو یاد کروں گا۔ عزیزو، جب بھی آپ لو آسمان پر دھنک نظر آوے تو واہ کا وعدہ یاد کریو کہ اب خدا ساری دنیا سیلاب سنا تباہ کر سے۔ خدا اوجو ایک بار پھر دنیا کو انصاف کرے گو، لیکن اب جب وہ انصاف کرے گو تو اے انصاف آگ سو ہوگو۔ جون سا لوگ ایماندار ہوں گا اور واہ کا حکم مانتا ہوں گا، انہیں ڈرن کی ضرورت نہ ہے، واہ نے ہم نے نجات کا وسیلو دیو ہے، اور او وسیلو خداوند عیسیٰ مسیح ہے۔ فوٹو نمبر 8، بابل کو برج۔ نوح کے بیٹان کا بہت سا بچہ ہاں، خدا نے انہیں حکم دیو کہ ساری زمین پر پھیل جاؤ اور زندگی بسر کرو اور پھلو پھولو، اور وہ لوگ جدا ہونا نہ چاہواں ہاں۔ انہیں سوچو کہ ہم ایک شہر تعمیر کریں گا اور ایک برج بنائیں گا جا کی چوٹی آسمان تک پہنچے۔ پھر خدا نے ان کی نافرمانی اور غرور دیکھو اور کہی، ای سب لوگ ایک ہوگا ہاں اور ایک ہی زبان بولتا ہاں، آؤ ہم ہون جا کر ان زبانن میں اختلاف ڈالیں گا۔
یوں اوئی شہر بنان سو باز آیا ہاں اور پھر مختلف جگہن پر جا کر رہن لگا ہاں۔ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے اتنی زبان بنی ہی، نافرمانی لوگوں نے خدا سو بھی جدا کر دے وے۔ فوٹو نمبر 9، ایوب خدا کی عبادت کرتو ہیں۔ ایوب نبی ایک سچو خدا کی عبادت کرتو اور وائی کے آگے قربانی گزران تو ہو۔ وائی شیطان کی راہ سو نفرت تھی، واقع بہت سا بچہ ہاں، نوکر چاکر ہاں اور مویشی ہاں بہت زیادہ۔ خدا نے ایوب نبی بہت مالدار بنائے ہو۔ ایک دن شیطان معلوم ہوئے کہ خدا واسو بہت خوش ہے۔ شیطان سمجھتو ہو کہ ایوب صرف امیر ہون کی وجہ سو خدا کی عبادت کرے ہے۔ وانے خدا سو کہی کہ اگر تو ایوب سو سب کچھ لے لے تو او توے بھرو بھلو کہے گو۔ خدا جانتو ہو کہ شیطان جھوٹ بول رہو ہے۔ خدا ای بھی جانتو ہو کہ اگر ایوب غریب ہو تو پھر بھی او خدا کی عبادت کرتو، اور خدا نے ای ظاہر کرن کے مارے کہ ایوب نبی ایک اچھو انسان ہے۔ شیطان جان لین سے علاوہ ایوب نبی سارو کچھ لے لین کو اختیار دے دیو ہو۔ فوٹو نمبر 10، ایوب کو ماتم کرنو۔ ایک دن ایوب کا نوکر واقع مارے ایک بہت ہی بری خبر لایا ہاں۔ ایوب کے دشمنن نے واقع گدا اور واقع بیل چرا لیا ہاں اور واقع نوکرن نے مار ڈالو ہو، اور آسمانی بجلی نے واقع بھیڑن نے اور چرواہن نے جلا ڈالو ہو، اور ڈاکو واقع سارا اونٹ چرا لے گا ہاں۔ اور واقع ایک نوکر بہت ہی بری خبر لائے ہو، وانے کہی کہ تیرا بیٹا اور بیٹیاں تیرا بڑا بھائی کا گھر میں کھانا کھا رہا ہاں۔ جب ایک بڑی آندھی چلی، جا کا زور سو او گھر گر گئے ہو اور او دب کے مر گیا ہاں۔ جب ایوب نے اپنو سر منڈوایو اور زمین پر گر گو اور کہی، خداوند نے ہی دیو ہو اور وانے ہی لے لیو ہو، واہ کو نام مبارک ہے۔ اتنی بڑی مصیبت اٹھان سو بعد بھی وانے خدا کو انکار نہ کرو ہو۔ فوٹو نمبر 11، ایوب کا دکھ اٹھانا۔ شیطان نے خدا سو کہی کہ اگر تو ایوب کا بدن تکلیف دے گو تو او پھر توے بھرو بلو کہے گو، ضرور تیرو نام کو انکار کرے گو۔ خدا نے ایک بار پھر اوجو شیطان اختیار دیو وائے ازمان لو۔ شیطان نے سر سو پیرن تک وائے تکلیف دا پھوڑان سو بھر دیو ہو۔ ایوب کی بیوی کہن لگی کہ خدا کو انکار کر اور مر جا۔ ایوب نے کہی کہ کہا ہم خدا کا ہاتھ سو سکھ پاواں اور دکھ نہ پاواں۔ ایوب کا 3 دوست واقع پیے آ کر کئی دنن تک واسو بحث کرن لگا کہ یعنی ضرور کوئی گناہ کرو ہے جائی سو خدا یا سزا دے رو ہے۔ جب ہی ان پر خدا ظاہر ہوئے اور کہی کہ تم ان باتن نے نہ سمجھ سکا ہاں۔ خدا کی قدرت کی کوئی حد نہ ہے، اس سب باتن جانے ہیں، اللہ محدود اس سب کچھ جانے ہیں۔ ای سب سو اچھو ہے کہ ہمارا دکھ اور سکھ واقع ہاتھ میں ہاں، واقع پیے سارو اختیار ہو۔ فوٹو نمبر 12، ایوب کی بحالی۔ جب ایوب نے خدا کی بڑھائی سمجھو تو بہت پچھتائے ہو کہ وانے قائلو خدا کی ذات پر شک کیو ہے، اور اپنی اچھائیاں نے بیان کرتو رہو۔ وانے اپنے دوستن کے لیے دعا کی، انہاں جانتا ہاں کہ خدا کس طرح کام کرے ہے۔ خدا نے اوجو پھر ایوب دولت مند بنایوں اور صحت بخشی ہی۔ واقع دوست واقعی دعوت میں شامل ہویا اور ایوب تحفہ دیا۔ خدا نے وہ 7 خوبصورت بیٹے اور 3 خوبصورت بیٹیاں عطا کی ہیں، اور کئی برس تک نئی نسلن نے دیکھتو رہے ہو اور جیتو رہے ہو۔
ارواں نے بہت بوڑھو ہو کے وفات پائی ہی۔ میرے عزیزو، خدا اپنی سبن کی زندگی جانے کے قائل واپا دکھ پارا ہین دنیا میں۔ یاد رکھیو کہ خدا ہم سو پیار کرے ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی بھلائی چاہوے ہے۔ او چاہوے کہ آپاں واہ پر ہی بھروسہ رکھاں تاکہ ہم خداوند عیسیٰ مسیح کا نام سو واہ کا وسیلہ سو شیطان پر فتح پا سکاں۔ آئیے ہم سیکھتا ہاں ایک اور بندہ کے بارے میں جا کو نام ابراہیم ہے۔ وہ ابراہیم کا نام سو بھی پکارو جاوے ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کو حکم مانتو ہو، وہ کا وسیلہ بہت سا لوگوں نے برکت ملی ہے۔ فوٹو نمبر 13۔ ابراہیم اپنا وطن چھوڑتو ہے۔ ایک دن خدا نے ابراہیم سو کہی، اپنو وطن اور اپنا باپ کا گھر سو نکل کر وہ ملک میں جا جو میں توے دکھاؤں گو، اور میں توے ایک بڑی قوم بناؤں گو، زمین کا سب قبیلہ تیرا وسیلہ سو برکت پائیں گا۔ اور ابراہیم نے خدا کا وعدہ پہ یقین کرو، اور خدا نے جیسو حکم دیو وانے ویسو ہی کرو ہو۔ وانے اپنی بیوی اور نوکرن نے اور سارو مال ساتھ لیو، وانے کئی دن سفر کرو اور آخر میں او کینان میں پہنچ گئے ہو۔ ہن خدا نے واسو کہی، یا ملک میں تیری نسل دوں گو۔ فوٹو نمبر 14۔ ابراہیم اور لوط۔ ابراہیم کو ایک بتیجو ہو جا کو نام لوط ہو، وہ ابراہیم کے ساتھ کنان گئے ہو۔ ان دونوں کے پیے مویشین کا بہت بڑا ریوڑ ہاں، اور اکثر ان دونوں کا چرواہن میں جھگڑو ہوتو ہو۔ ان دونوں کے مارے ہون چراگاہ کافی نہ ہی۔ ابراہیم نے لوط سو کہی، اپنا درمیان جھگڑو نہ ہونا چاہوے، کیوں نہ ہم الگ ہو جاواں، زمین کو جو حصو تو اچھو لگے وہ یہ تو رکھ لے۔ اور لوط اپنے اور اپنا جانورن کے مارے اچھی زمین چاہوے ہو۔ وانے دریا کی زرخیز وادی چن لی، وہ شہر کی ایک وادی میں جا بسو جا کو نام سدوم ہو۔ خدا نے دوبارہ ابراہیم سو کلام کرو کہ ای ساری زمین جو تیرے سامنے ہے، یہ میں توے اور تیری اولاد ہمیشہ کے لیے دوں گو۔ فوٹو نمبر 15۔ ابراہیم کی امن کے بادشاہ سو ملاقات۔ سدوم کا رہن والا بہت بدکار ہاں، 4 بادشاہن نے سدوم پر حملو کرو اور وہ شکست دی۔ جو جیتا ہاں او لوط اور وہ کا خاندان گرفتار کر کے لے گا ہاں۔ جبھی ابراہیم اور وہ کا ساتھی انہیں چھڑوا لایا ہاں۔ جب وہ جنگ سو واپس آ رہا ہاں، ون کی ملاقات ایک بادشاہ سو ہوئی ہی، وہ بادشاہ کو نام ملک صدق ہو۔ اس سالم کو بادشاہ ہو جا کو مطلب سلامتی ہے۔ ملک صدق ابراہیم کے لیے روٹی اور میں لائیو اور کہی، خدا نے تم پر بڑی مہربانی کی اور وانے تیرا دشمن نے تیرا ہاتھ میں کر دیو ہے۔ ابراہیم نے سلامتی کا بادشاہ تحفہ پیش کیا۔ سدوم کو بادشاہ بھی ابراہیم میں تحفہ دینو چاہوے ہو، لیکن ابراہیم نے انکار کر دیو ہو۔ او ایک بدکار شخص تحفہ نہ لے سکے ہے۔ او دوبارہ پھر سدوم میں جا کر رہن لگو۔ فوٹو نمبر 16۔ ابراہیم اور ستارن کا شمار۔ خدا نے ابراہیم میں اپنو دوست کہو۔ خدا نے کہی کہ ابراہیم کی نسل ہمیشہ میری قوم ہوگی۔ ابراہیم اداس ہو کیونکہ واقع پیے اولاد نہ ہی۔ خدا ابراہیم میں باہر لے گو اور کہی، آسمان دیکھ، اگر تو ستارن نے گن سکے تو گن لے، اور تیری اولاد ایسی ہوگی۔ ابراہیم نے خدا کو وعدوں پر یقین کیو اور خدا خوش ہوئے ہو۔ خدا نے ابراہیم سے پھر کلام کرو کہ ایک دن واقعی اولاد ملک کینان کی زمین کی مالک بن جائے گی۔
فوٹو نمبر 17 اسماعیل کی پیدائش۔ کئی سال گزر جان کے بعد بھی ابراہام کے پیے اولاد نہ ہی۔ ایک دن سارا نے ابراہام سو کہی، میری لونڈی کے پاس جا، شاید واسو میرو گھر آباد ہوئے۔ سارا کی لونڈی ہاجرہ امید سو ہو گئی ہی۔ سارا ہاجرہ سو حسد کرن لگی اور واسو سختی سو پیش آن لگی ہی۔ ہاجرہ کے پیے خدا کو فرشتو آیو اور وانے اسے تسلی دی ہی، تیرے ہاں ایک بیٹو ہوگو اور وا کو نام اسماعیل رکھیو۔ اسماعیل کی اولاد کثرت سے ہوگی اور او ایک بڑی قوم بن سے۔ اسماعیل اربن کو باپ بنو۔ خدا نے ابراہام سے کہی، تیری بیوی سارا کے ہاں بھی ایک بیٹو ہوگو اور میں وا کا وسیلہ سو تیرے ساتھ کیا وعدہ نے پورو کروں گو۔ فوٹو نمبر 18 سارا کی ہنسی۔ جب ابراہام 99 برس کو ہوگو ہو اور سارا 90 برس کی ہوگی ہی، تب ان کے پاس خدا کا 3 قاصد آیا ہاں۔ سارا نے جلدی سو کھانوں تیار کرو اور ابراہام نے خیمہ سو باہر انہیں کھانوں کھلایو۔ ان قاصدن میں سو ایک نے خدا کو پیغام ابراہام میں دیو کہ آج سو 9 ماہ بعد سارا سو بیٹو ہوگو۔ سارا خیمہ میں ہی، وانے بھی یہ بات سن لی ہی اور اپنا دل میں ہنسن لگی ہی۔ خدا نے ابراہام سے کہی، سارا کیوں ہنسی؟ کیا خدا کے واسطے کوئی کام مشکل ہے؟ خدا کے وعدہ کے مطابق سارا نے بڑھاپے میں ایک بیٹا جنم دیو۔ ان نے وا کو نام اسحاق رکھو، جا کو مطلب ہے ہنسی۔ فوٹو نمبر 19 سدوم کے مارے ابراہام کی دعا۔ سدوم کا لوگ بڑا بدکار ہاں، جائی سو خدا نے ان نے تباہ کرن کو فیصلو کرو ہو۔ خدا نے ابراہام میں بتایو کہ او کہا کرن آلو ہے۔ ابراہام میں لوط یاد آیو، وانے خدا سو کہی، کہا تو نیکے بھی بد کے ساتھ ہلاک کرے گو۔ ابراہام سدوم میں بچانو چارو ہو، وانے خدا سو منت کری۔ خدا نے فرمایو، اگر مجھے صرف 10 راست باز مل جاواں تو میں تباہ نہ کرسوں۔ خدا کا قاصد سدوم میں داخل ہوگا ہاں، ہن صرف ایک لوط ہی ایماندار ہو۔ قاصدوں نے لوط سو کہی کہ شہر سو بھاگ جا۔ جبھی خدا نے آسمان سو آگ برسائی، سارا سدوم جل کر راکھ ہوگو ہو، صرف لوط اور واقعی 2 بیٹیاں زندہ بچی ہیں۔ فوٹو نمبر 20 ابراہام قربانی دیتو ہے۔ ابراہام کو بیٹو اسحاق اب جوان ہوگو ہو۔ جبھی خدا نے ابراہام میں آزمایو، خدا نے واسو کہی، تو اپنا بیٹا ہے جو اسحاق ہے وہ میرے واسطے قربانی کا طور پر چڑھا دے۔ ابراہام کو خدا پر ایمان ہو، وانے خدا کو حکم مانو۔ ابراہام جانتو ہو کہ خدا اسحاق کے پھر سو زندہ کر سکے ہے۔ ابراہام اسحاق کے قربان کرن ہی آلو ہو کہ فرشتہ نے وائے پکارو کہ تو اپنو ہاتھ نہ چلا، اب میں جان گو ہوں کہ تینے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرن سے انکار نہ کرو ہے۔ پھر ابراہام نے جھاڑی میں پھنسو ہوئے ایک مینڈو دیکھو ہو اور وانے واقعی قربانی کری۔ فوٹو نمبر 21 بزرگ ابراہام اور واقع نوکر۔ ابراہام بہت بوڑھو ہو چکو ہو، اوا نے اپنو نوکرن نے پیے بلایو اور واسو کہی کہ میرا وطن میں واپس جا اور میرا بیٹا کے مارے ایک بیوی ڈھونڈ لاؤ۔ ابراہام ای نہ چاہوے ہو کہ اسحاق ملک کنعان چھوڑ کر چلو جائے یا کنعان کی بدکار عورتن سو کا ایک سو شادی کرے۔ واقع نوکرن نے ابراہام سو وعدو کرو ہو اور واقع بیٹا کے مارے بیوی ڈھونڈن چلا گیا ہاں۔ خدا نے واقع نوکرن نے سیدھو واقع رشتہ دارن نے لے گو۔ ہون وائے اسحاق کے مارے خوبصورت بیوی مل گئی، واقع نام ربکا ہو۔
اور نوکر کے ساتھ اسحاق کی بیوی بنلو چلی گئی، اور اسحاق اور ربکا کے ہاں 2 جڑواں بچہ پیدا ہویا ہاں، ایک کو نام یعقوب رکھو اور قوم بنی اسرائیل کو باپ کہلائیو۔ آج بھی اسرائیل وائی ملک میں آباد ہے جا کو نام کنان ہے۔ اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوئے ہو جو ساری دنیا کے واسطے برکت کا باعث بنو۔ فوٹو نمبر 22، عیسیٰ کی پیدائش۔ خدا کو کلام سچو ہے، خدا نے آدم بتایا ہو وہ اپنی چنی ہوئی ایک ہستی بھیجے گو اور وہ ہستی شیطان شکست دے گی۔ خدا نے نوے خبردار کرو ہو کہ وہ دنیا ختم کر دے گو جو بدکار ہاں، اور خدا نے ایوب بھی سمجھائیو کہ وہ ہمارا ہر کام میں بھلائی پیدا کرے ہے۔ خدا نے ابراہم پر بھی ظاہر کرو ہو کہ وہ ہمیشہ وعدہ پورا کرے ہے۔ جب وقت پورو ہو گو ہو تو خدا نے اسرائیل میں عیسیٰ مسیح پیدا کرو ہو۔ عیسیٰ کی ماں کنواری ہی، وا کو نام مریم ہو، اور عیسیٰ کو باپ واحد سچو خدا ہو۔ عیسیٰ ہی وہ ہستی ہی جو ساری دنیا کے واسطے برکت کو باعث بنی ہی، اور وہ عیسیٰ شیطان شکست دین آیو اور ہم نے خدا کے پاس لے جان آیو۔ فوٹو نمبر 23، عیسیٰ کی صلیبی موت۔ عیسیٰ جب بڑو ہوئے ہو تو وانے لوگن نے خدا کی راہ بتائی ہی، وانے کئی معجزہ کیا ہاں تاکہ لوگ جانا کہ واقعی خدا کی طرف سو آئے ہے۔ بہت سارا لوگن نے عیسیٰ قبول نہ کرو ہو، ان نے عیسیٰ ایک لکڑی کی صلیب پر کیلن سو جڑ دیو ہو، اور ایک سپاہی نے نیزہ سوا کی پسلی چھید ڈالی۔ عیسیٰ سچ مچ میں مر گئے ہو۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا نے آدم سو کہہ دیو ہو کہ اگر وہ پھل کھائے گو تو مر جائے گو۔ ہم سب نے خدا کی نافرمانی کی ہی، ہم ہمیشہ کی موت کے سزاوار ہاں۔ عیسیٰ نے کوئی گناہ نہ کرو ہو، عیسیٰ نے ہمارے گناہن کی خاطر اپنی جان دی۔ یاد رکھیو کہ خدا کس طرح ابراہم قربانی کے لیے اسحاق کے بدلہ میں مینڈو مہیو کرو ہو۔ خدا نے ہمارے لیے بھی اپنو اکلوتو بیٹو دے دیو ہو، اور وانے اپنی جان دے دی ہی ہمارے واسطے۔ یاد رکھیے گا وانے آدم سو کہی ہی کہ وہ شیطان شکست دین کے مارے ایک ہستی بھیجے گو۔ عیسیٰ نے ہماری خاطر جان دی اور شیطان شکست ہو گئی ہی۔ اب وہ شیطان میں اتنی طاقت نہ ہے کہ وہ ہمن نے ہمیشہ کی موت مار سکے۔ فوٹو نمبر 24، عیسیٰ زندہ ہے۔ عیسیٰ کی لاش قبر میں رکھ دیو ہو۔ عیسیٰ تیسرا دن مردن میں سجی اٹھو ہو اور اپنا شاگردن پر ظاہر ہوئے ہو۔ ان میں سو ایک شاگرد جا کو نام توما ہو ہون موجود نہ ہو۔ شاگردن نے بعد میں توما بتایو کہ عیسیٰ جی اٹھو ہے۔ توما نے یقین نہ کرو ہو۔ پھر اوجو عیسیٰ شاگردن پر ظاہر ہوئے ہو۔ عیسیٰ نے توما اپنا ہاتھ دکھایا ہاں جنن میں سوراخ ہویا ہاں کیلن سو، اور نیزہ کو زخم بھی اپنی پسلی میں دکھائے ہو۔ عیسیٰ نے توما سو کہی کہ بے اعتقاد نہ ہوئو بلکہ اعتقاد رکھیو، مبارک ہاں او جو بغیر دیکھے ایمان لایا۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم توما کی مانند نہ بنا جانے خدا پر شک کرو ہو۔ آئیے ہم ابراہم کی مانند بنا جانے خدا پر ایمان رکھو ہو، واقع وعدن پر ایمان رکھو ہو۔ ہم عیسیٰ مسیح پر ایمان لا کر ہی خدا جان سکا ہاں، وہاں میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکا ہاں۔ آمین۔ آئیے اپنا امتحان لیواں۔ کتاب نمبر 1، دنیا کیسے بنی۔ سوال نمبر 1،
دنیا میں پہلو خاندان کون سو ہو؟ سوال نمبر 2، نوح کے زمانہ میں کون سے خاص واقعات پیش آیا ہیں؟ سوال نمبر 3، ہم کیسے جان سکا ہاں کہ ایوب نبی کی زندگی میں خدا کو ہاتھ ہو؟ سوال نمبر 4، خدا نے ابراہیم سو کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرا؟ سوال نمبر 5، خدا ابراہیم سو بیٹے کی قربانی کیوں چاہوے ہو؟ سوال نمبر 6، ہم ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکا ہاں؟